نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک سے پہلے آپ کے بڑے ہمشیر سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا ذکر ہم کرتے چلتے ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی تختیاں لکھنا اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ دونوں میں سے کس کی بہتر ہے۔ امام صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں تختیاں لکھیں اور پہلے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے کہ فیصلہ فرما دیں خط کس کا اچھا ہے۔ خط مطلب لکھائی کا جو انداز ہے وہ کس کا اچھا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جو آپ نے تحریر کی ہے کتاب میں، اس کا ترجمہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام نے 2 تختیوں پر لکھا اور ان میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ میرا خط اچھا ہے۔ پھر اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فیصلہ چاہا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے بھیجا۔ سیدہ نے اپنے بچوں کو نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ جبریل علیہ السلام کریں گے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے کہا سوائے رب العزت کے ان دونوں شہزادوں کا فیصلہ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جنت سے ایک سیب لے کر ان دونوں تختیوں پر ڈال دو، جس کی تحریر پر وہ گرے وہی بہتر ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیب لا کر ڈالا تو خدا تعالیٰ نے اس سیب کو حکم دیا کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جا، بس وہ آدھا حضرت حسن علیہ السلام کے خط پر اور آدھا حضرت حسین علیہ السلام کے خط پر گر پڑا۔ تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا کہ دونوں کا خط اچھا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ، لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ آپ کا نسب مبارک اس طرح سے ہے حسین بن علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بارے میں بشارت کیا عطا ہوئی؟ مشکات شریف میں حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک پریشان خواب دیکھا تو اس حالت پریشانی میں بارگاہ حضور رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت سخت عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے جو تم نے دیکھا؟ عرض کیا وہ بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم بیان کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام فضل، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے گا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ما فی الارحام کا بھی علم تھا اور یہ بھی بشارت فرما دی کہ میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یعنی نبی علیہ السلام کے چچا کی بیوی تھیں، اپنا خواب سنا کر اور اس کی تعبیر سن کر چلی گئیں۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ سن 4 ہجری کے ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ہاں مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یعنی آپ کی بشارت کے مطابق حدیث میں آتا ہے فولدت فاطمۃ الحسین وکانہ فی ہجری کما قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، یعنی آپ کی پیدائش کے بارے میں ہی بیان فرمایا گیا ہے۔ نام حسین رضی اللہ عنہ اور ادائے عقیقہ از مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صاحبزادے کی پیدائش کی خبر پہنچی تو آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی گود میں لے لیا۔ پس نبی علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی اور اپنا لعاب اقدس ان کے منہ میں ڈالا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا اور حکم دیا کہ 7ویں روز ان کا عقیقہ کرو اور بالوں کو اتار کر ان کے ہم وزن چاندی خیرات کر دو۔ چنانچہ 7ویں روز یہ عمل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بھی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا۔ آپ کی پرورش جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کا زمانہ ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی چچی ام فضل سے فرمایا، آپ حضرت حسین علیہ السلام کو دودھ پلایا کرو۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ کا نہیں بلکہ ام فضل کا دودھ پیا۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا ام فضل بنت حارث کی گود میں آ گیا کے الفاظ ہیں۔ حضرت ام فضل نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایسی ہی محبت فرمائی جیسی حقیقی بیٹے سے ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت حسین علیہ السلام کی پرورش میں نہایت والہانہ محبت فرما کر آپ کے لیے اپنے تمام آرام قربان کر دیے، جیسا کہ ایک حقیقی ماں کرتی ہے۔ آج کا مطالعہ یہیں تک کرتے ہیں۔